لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك عالم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو عالم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. صحه الإمام ابن حبان وحسنه الألباني رحمة الله عليه. تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام نعمتیں اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا خالق ہے، تمام عبادتوں کا مستحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد 11 ربیع الآخر آج کی تاریخ 1447 ہجری مطابق 3 اکتوبر 2025 عیسوی اردو میں آپ ترجمہ خطبہ جمعہ کا سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی تھے، یا ایسا کہہ سکتے ہیں آپ رحمت والے نبی. خطبے کا موضوع تھا رحمت والے نبی. اللہ عز و جل کی اس امت پر یعنی امت محمد پر، ہم امت محمد میں سے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے ہر قوم کی طرف اپنے ایک رسول اور نبی کو بھیجا. ہر قوم اور امت کی طرف اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، ٹھیک ہے. اور یہ جو آخری امت ہے جو قیامت تک آنے والی ہے، اس کی طرف اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا. تو ہم آخری امت ہیں قیامت تک، اب اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اللہ عز و جل کی ہم امتیوں پر بہت نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ جن کا ہم شمار یا احاطہ نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے، آپ گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے جائیں، اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے پوری، کیونکہ اللہ نے خود یہ بات بیان فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. اللہ نے آخری امت ہمیں بنایا. قیامت کے دن جب جنت میں امتیں داخل ہوں گی، سب سے پہلے امت محمد جنت میں داخل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے نبی کو ہماری طرف بھیجا جو سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ نے ان کو رحمت والے نبی بنا کر بھیجا. بڑے رحیم تھے ہمارے نبی. نبی کو رحیم کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے. رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان اللہ کا نام ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگا. لیکن رحیم اللہ کا نام ہے جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. خود اللہ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یہ رحیم ہے مومنوں پر، بڑے رحم دل نبی. اللہ اکبر. اس کے کچھ مظاہر، اس کی کچھ علامتیں رحمت کے نبی ہونے کی، رحمت والے، آج کے خطبے میں پیش کی گئی. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نعمت اللہ نے ہمیں دی، رسول آئے ہمیں جو بڑے رحم دل ہیں. اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. تمہارے پاس رسول آئے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے آئے؟ تمہیں میں سے آئے. فرشتہ رسول نہیں تھے آپ، بشر رسول. انسان، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کی پیدائش معلوم ہے. من انفسکم، تمہیں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے. بڑے پیارے نبی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو تکلیف ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے. بڑی دیکھیے کیا فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانیاں ان پر گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، بڑے حریص ہیں. کس چیز کے لیے حریص؟ جنت میں چلے جائیں، امت ہدایت پر آ جائیں، نیکی کریں، سیدھا راستے پہ چلے جائیں، اختیار کریں. حریص. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے، رحم دل، مہربان. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ صرف انسانوں کے لیے رحمت والے نبی نہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِمَنْ لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ انسانوں کے لیے رحم دل، رحمت والے، جنوں کے لیے رحم دل، جانوروں کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. سبحان اللہ. جس نے آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا وہ رحمان و رحیم، اور ان کو بنایا رحیم رحمت للعالمین. ان کے ساتھ جو دین دیا اسلام وہ بھی رحمت والا دین. اللہ اکبر. رحمت والے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے اس کی کچھ مثالیں پیش کی گئی خطبے میں کچھ. ورنہ اگر آپ ہمارے اس پیارے نبی رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو بخوبی یقین اندازہ ہوگا، بلکہ یقین ہوگا کہ کتنے رحم دل تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پوری زندگی کے حالات اگر پڑھ کر دیکھیں تو حدیث سے اندازہ لگائیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، بیٹے بھی صحابی ابا بھی صحابی. کیا بات ہے، بیٹے بھی صحابی ابا بھی صحابی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ صحابی، ان کے والد عمرو بن عاص صحابی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی، اس آیت کی تلاوت کی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. جس آیت میں ابراہیم کی دعا اللہ نے نقل کی. کیا دعا، کیا ہے وہ آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو میری تابعداری کرے وہ مجھ میں سے ہے. یہ آیت پڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ آیت پڑھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الرحیم عزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو، میری قوم کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے عذاب، لیکن اگر تو بخش دے ان کو تو غالب حکمت والا ہے. یہ دو آیتیں پڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے. کہتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اللہ میری امت، مطلب میری امت کا خیال رکھ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی ہے نا، اپنی امت کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی. میں میری امت کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری امت یا رب، میری امت یا رب. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے تھے، میں بتانا بھول گیا آپ کو، رو رو کر کہہ رہے تھے، گڑ گڑا کر، یہ جو دعا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی امتی، میری امت میری امت، رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل نے جبریل کو بھیجا علیہ السلام، اور اللہ بخوبی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے، بھیجا اللہ نے، حکمت ہے اس کا، ہر عمل حکمت سے بھرا. کہا کہ جاؤ فاسألہ ما یبکی، جا کے محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز رلا رہی ہے انہیں، کیوں رو رہے ہیں یہ. آئے جبریل علیہ السلام، پوچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جبریل میں کیوں رو رہا ہوں، امت کی فکر کر، قیامت کے دن کیا ہوگا میری امت کا حال، میری امت کہاں جائے گی، کیا ہوگا اس کے ساتھ معاملہ، رو رہا ہوں. اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ دو ان سے ہم فکر نہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کریں گے، ناراض نہیں کریں گے. رواہ الامام مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. I love محمد، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. We love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Every ummati should have، انگلش صحیح ہے تو love محمد. لیکن یہ لو صرف زبان نہیں، عمل میں ہونا چاہیے. محبت کی صرف بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بولیں گے کیوں نہیں، بالکل ہماری زبان سے ہم کہیں گے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کتنی محبت،
اپنی جان سے زیادہ، اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، کائنات کی تمام انسانوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں شک بولنے کی ضرورت ہے نہیں پتا، لیکن سوال یہ ہے تم جو کہتے ہو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اپنائے ہوئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارتے ہو؟ انہوں نے توحید کی دعوت دی، تم شرک کرتے ہو۔ انہوں نے سنت کی اہمیت بتائی، تم بدعت کرتے ہو۔ انہوں نے نیکی کی طرف اپنی امت کو دعوت دی، تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے حقوق ادا کرنے، سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا، تم ظلم پر ظلم کرتے جاتے ہو، حقوق پامال کرتے ہو۔ ایسے نہ کرو، اور ایسے کرتے بھی ہو اور پھر کہتے ہو کہ مجھے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت تو ہونی چاہیے دل میں اس کا اثر زندگی پر پڑے، صرف ورڈ نہیں، آئی لو محمد نہیں، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا پیر، آپ کا جسم پروف کرے کہ آپ کو اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سیدھے ہاتھ سے پیو، الٹے ہاتھ سے پیتے ہو، کہتے ہو آئی لو محمد۔ یہ ہے سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات۔ یہ بہت بڑے نبی تھے، دیکھیے دعائیں کر رہے ہیں اپنے امت کے لیے، امت کی فکر ہے۔ ہمیں کیا فکر ہے اپنے نبی کے لیے؟ ان کی سیرت ہمیں نہیں پتہ، ان کی دعوت توحید ہمیں نہیں معلوم، ان کی سنتیں ہمیں نہیں معلوم، ان کی حدیثیں ہمیں نہیں معلوم، نہ ان پر عمل ہے۔ وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، دعائیں کر رہے ہیں۔ سنیے اور ایک حدیث، اللہ اکبر، کتنی فکر تھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو مستجاب، ایک دعا جو ضرور قبول کرے گا۔ ہر پیغمبر کو اسپیشلٹی تھی، اللہ نے کہا ایک دعا آپ کی ضرور قبول کی جائے گی، مانگ لو جو مانگنا۔ ہر نبی نے مانگا، اس دعا کو استعمال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو یوز نہیں کیا، چھپا کے رکھا اس دعا کو۔ کیوں؟ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش شفاعت کرنے کے لیے۔ اللہ قربان جائیں ایسے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ حدیث۔ اتنا ہی نہیں، ایک تیسری حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح حسن سند کی روایت ہے۔ دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بڑے خوش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، بھئی انسان تھے، کبھی خوش ہوتے کبھی غم میں ہوتے، تو خوشی کی حالت میں نے آپ کو دیکھا تو فوراً میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر دی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کو بخش دے رضی اللہ عنہ، جو کچھ ماضی میں گناہ ہوئے ہیں، جو آگے ہونے والے ہیں، جو چھپ کر ہوئے ہیں، جو علل اعلان ہوئے، سارے گناہوں کو عائشہ کے تو بخش دے اے اللہ۔ تو خوش ہو گئے عائشہ رضی اللہ عنہ، اتنی خوش ہوئیں کہ ان کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر ہوتا نا، بیوی ہے بھائی، شوہر ہے، خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سر ٹکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ کر عائشہ میری دعا سے تمہیں خوشی ہوئی ہے نا، ایسرکی دعائی، کیا میری دعا سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوگی، آپ نے اتنی پیاری دعا جو کی میرے لیے آپ نے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ قسم اللہ کی، یہ جو دعا بھی میں نے تمہارے لیے کی، اپنی ہر نماز میں میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی نہیں بلکہ چوتھی اور آخری حدیث بھی خطبے میں ہے، پانچ حدیثیں تھیں، چوتھی حدیث خطبے میں ہے، رواہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دو صحابہ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ان دونوں سے کہا ادعوا الناس، لوگوں کو دعوت دو، وبشرا ولا تنفرا،
خوشخبری سناؤ، نفرت مت پھیلاؤ، خوشی پھیلاؤ۔ وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، آسانی کرو مشکل مت کرو تم۔ یہ تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو صحابہ کو، جن کو داعی بنا کر، مبلغ بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ معزز سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی ہم کو ہدایت کا راستہ دے کر چلے گئے۔ کتنی فکر تھی اپنی امت کی، زندگی میں دعائیں کی، راستہ دکھایا جنت کا، عقیدہ سکھایا جو جنت میں لے جائے گا، عمل بتا دیا جس سے جنت میں لے گی، ہے نا؟ اور جاتے جاتے یہ بھی بتا کے چلے گئے کہ نجات کیسے پاؤ گے اے امتیو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، یعنی صحیح مسلم کے الفاظ ایگزیکٹلی جو ورڈز ہیں، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ و سنت۔ خلاصہ اس حدیث شریف کا یہ ہے، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے۔ دو چیزیں، کتنے؟ 2، 1 نہیں، 2، 3 نہیں، 4 نہیں، 2، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم۔ کیا ہے دو چیزیں؟ ابا دادا، ایک ابا دوسرے دادا نہیں، پھر ایک رائے اور ایک میجورٹی نہیں۔ کیا ہے دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور میری سنت، اللہ کا کلام اور میری سنت، قرآن و حدیث، کتاب و سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو میری امت جب تک تھامے رکھے گی کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ چیک کیجئے تاریخ اسلام پر، جب جیسے خوارج وغیرہ، معتزلہ، اشاعرہ، چیک کیجئے، قرآن کو لیا، حدیث کو چھوڑا، گمراہ ہو گیا۔ بعض آیتوں کو لیا، متشابہات کے پیچھے دوڑے، محکم آیتوں کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ بعض حدیثوں کو لیا، بعض حدیثوں کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ جو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو تھامے رکھے، پڑھے، سمجھے، عمل کیے، کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہوں گے قیامت تک۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، یہ ہے ہمارے رحمت والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے رحمت بن کر، دعوت دی، دین رحمت کی، رحمت والی باتیں بتائیں، اللہ کی رحمت کو پانے حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، جنت جو رحمت کی اللہ کی جگہ ہے اس کو کیسے حاصل کرو گے وہ بتا دیا، دعائیں فرمائیں اپنی امت کے لیے، جاتے جاتے گمراہی سے بچنے، ہدایت کا راستے پر رہنے کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتا دیا۔ کتاب و سنت چھوڑ کر چلے گئے امت کے درمیان۔ آج اگر امت یہ کتاب و سنت کو آپ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے کتاب و سنت کو تھامے رکھے گی، کیا مطلب قرآن و حدیث کو تھامے رکھنا؟ یاد رکھیے، عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، عمل کتاب و سنت کے مطابق، اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، منہج کتاب و سنت کی روشنی میں، طرز حیات کتاب و سنت کی روشنی میں، دعوت تبلیغ کتاب و سنت کی، بس تو امت گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دعا نہ کریں، دعا کریں گے کیوں نہیں؟ یقیناً ہمارے یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے کہ زبان سے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پئیں گے، دیکھیں گے، سلام کریں گے، بیٹھیں گے، ملیں گے اور بولیں گے یا رسول اللہ، ہم دنیا میں آپ کی حدیثیں پڑھتے تھے، آپ کی حدیثوں کو سمجھتے تھے، آپ کی حدیثوں پر عمل کرتے تھے، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کی امت کو دعوت بھی دیتے یا قوم کو، ساتھیوں کو دعوت بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نے مقدر کیا، ان نگاہوں نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کل قیامت کے دن ہماری ان نگاہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ان سے ملاقات کا شرف ہمیں نہیں ہوا، ان سے ملنے کا شرف ہمیں دنیا میں نہیں ہوا، مقدر تقدیر تھی ہم بعد میں پیدا ہوئے، تجھ سے دعا ہے کل قیامت کے دن ملاقات کا ان سے شرف ہمیں حاصل فرما، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں پینے کی اور ان سے ملاقات کرنے کی، ان سے ملنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یاد رکھنا، شرک کریں گے ملاقات نہیں ہوگی، بدعت کریں گے ملاقات نہیں ہوگی، ان کے دین کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عقیدہ عمل رکھیں گے وہ ملیں گے نہیں۔
بلکہ فرشتے دور کر دیں گے، جیسے اس سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔